ایک گاؤں میں دو کمہار رہا کرتے تھے۔ ایک کا نام بالا تھا اور دوسرے کا گامو۔ دونوں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتے تھے۔ وہ مہینے کے شروع کے 15 دنوں میں دو چکنی مٹی اور ریت سے برتن بنا بنا کر انہیں ایک جگہ جمع کرتے رہتے تھے۔ پھر مہینے کے باقی 15 دنوں میں انہیں فروخت کرنے کے لیے نکل جاتے۔ بالے کے پاس بھی ایک گھوڑا تھا اور گاموں کے پاس بھی۔ وہ دونوں اپنے اپنے گھوڑوں پر برتن لاد کر گلی گلی محلے محلے بیچا کرتے تھے۔ کسی روز گاؤں میں ان کے برتنوں کی بکری نہیں ہوتی تھی اور اگلے روز وہ شہر کا رخ کرتے۔ شہر اگرچہ دور پڑتا تھا مگر وہاں ان کے برتن ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو جاتے تھے اور انہیں اچھے پیسے مل جاتے تھے۔ بالا سوچتا تھا کہ شہر والے برتنوں کو زیادہ جلدی توڑتے ہیں، اس لیے انہیں ہمیشہ نئے برتنوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ وہ اس بات پر بہت حیرت کرتا تھا کہ شہر میں رہنے والے ان کی حفاظت پر زیادہ توجہ کیوں نہیں دیتے، جس کی وجہ سے وہ جلد ہی ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ وہ فخر سے سوچتا کہ ان کے گھر میں تو ابھی تک مٹی کا وہ پیالہ موجود ہے جس میں اس کی دادی پانی پیا کرتی تھی۔ بالے اور گاموں کے گھوڑے شکل و صورت میں بالکل ایک جیسے تھے، قد کاٹ بھی ایک سا تھا اور رنگ بھی ایک سا۔ ان کی شکل و صورت تو ایک ہی جیسی تھی مگر ان کے مزاجوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ بالے کا گھوڑا نہایت اچھا تھا اور بالے کا تو دوست تھا ہی مگر اس کے گھر والوں سے بھی بڑا مانوس تھا۔ جب بالا اس پر مٹی کے برتن لاتا تو وہ خاموشی سے کرا دم ہلاتا رہتا اور ذرا بھی ادھر ادھر نہ ہوتا۔ اسے پتا تھا کہ اس کے حرکت کرنے سے اس کے مالک میں مٹی کے برتن نیچے گر کر ٹوٹ جائیں گے اور اس کا نقصان ہوگا۔ بالے کو اپنے گھوڑے سے بہت محبت تھی، وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا، وقت پر چارہ اور پانی دیتا۔ شام کو میدان سے اس کے لیے ہری ہری اور نرم نرم گھاس درانتی سے کاٹ کر لاتا اور اس کے سامنے ڈالتا۔ اس کے گھوڑے کو جو اور باجرہ بہت پسند تھا۔ جو اور باجرہ اگرچہ خریدنے میں مہنگے تھے مگر بالا ہفتے میں 2-3 دفعہ اس کے لیے جو کے دانے اور باجرہ بھی لے آتا۔ بالے نے آج تک اپنے گھوڑے کو نہیں مارا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ میرا دوست ہے، میں اپنے دوست کو کبھی نہیں ماروں گا۔ بالے کا گھوڑا اس لیے اچھا تھا کہ اس کے مالک کا سلوک اس کے ساتھ اچھا تھا۔ اس کے برعکس گاموں کا گھوڑا بڑا اڑیل تھا، کسی اور کو تو کیا گاموں کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ ایک روز تو اس نے گاموں کو ہی 2 لتیاں جھاڑ دی تھی اور وہ زمین پر جا گرا تھا۔ اس کے بعد غصے میں آ کر اس نے ایک موٹے ڈنڈے سے اپنے گھوڑے کی بہت پٹائی کی تھی۔ جس جگہ گھوڑے کی 2 لتیاں پڑی تھیں اس جگہ گاموں کو کئی روز تک شدید درد ہوتا رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بدتمیز گھوڑے کا کیا علاج کرے۔ گاموں کا گھوڑا اس لیے ایسا بن گیا تھا کہ گاموں کا رویہ اس کے ساتھ نہایت ظالمانہ تھا۔ ایک روز صبح کا وقت تھا، گاموں اپنی چھت پر چڑھا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اسے بالا نظر آیا۔ بالا اپنے گھوڑے کے نزدیک گیا تو گھوڑا اسے دیکھ کر زمین پر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور خوشی سے دم ہلاتے ہوئے ہنہنانے لگا۔ بالے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کے چارے کی بالٹی کا جائزہ لیا اور جب اسے اطمینان ہو گیا کہ اس کے گھوڑے نے پیٹ بھر لیا ہے تو وہ مٹی کے برتنوں سے بھری 2 ٹوکریاں لے آیا اور انہیں احتیاط سے گھوڑے کی پشت سے لگی کاٹھی میں لٹکا دی اور برتنوں کو بیچنے کے لیے گھر سے نکل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر گاموں نے بڑی حسرت سے سوچا کہ ایک گھوڑا بالے کا ہے، کتنا اچھا، سیدھا سادہ اور شریف۔ میرے گھوڑے کو دیکھو تو زمانے بھر کا بدمعاش ہے۔ یہ بات سوچ کر اسے غصہ آ گیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ڈنڈا اٹھا کر اپنے گھوڑے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ اس اچانک افتاد پر پہلے تو گھوڑا حیران ہوا، پھر کھڑے ہو کر اس نے 2 لاتیں گاموں کو ماری اور گاموں دور جا گرا۔ جس جگہ گھوڑے کی لاتیں پڑی تھیں زور کا درد شروع ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ شور شرابہ سن کر اس کی بیوی جو اپنے کام میں مصروف تھی دوڑ کر آئی۔ اسے دیکھ کر گاموں ہائے ہائے کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور آنکھیں نکال کر بولا، سارا قصور تیرا ہے، نہ جہیز میں ایسا گھوڑا لاتی، نہ میں روز روز پٹتا، دور ہو جا میری نظروں سے۔ اس کی بیوی اس کی عادتوں سے اچھی طرح واقف تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر کچھ کہے گی تو اور بات بڑھے گی۔ وہ خاموشی سے چلی گئی۔ گاموں کا درد اتنا بڑھا کہ اس روز وہ کام پر بھی نہ جا سکا۔ دن بھر چارپائی پر پڑا ہائے ہائے کرتا رہا۔ شام کو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے سوچا کہ میرا گھوڑا اور بالے کا گھوڑا دونوں ایک جیسے ہی ہیں، تو کیوں نہ
میں چپکے سے اپنے گھوڑے سے بالے کے گھوڑے کو بدل دوں۔ یہ سوچ کر اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ وہ رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب آدھی رات ہو گئی تو وہ دھیرے سے اٹھا، دیوار پھاند کر بالے کے گھر میں داخل ہوا، پھر باہر کا دروازہ کھولا اور اپنا گھوڑا اندر صحن میں لے آیا۔ اپنے گھوڑے کی رسی اس نے منہ میں دبائی اور زمین پر بیٹھ کر بالے کے گھوڑے کی رسی کھونٹنے سے کھولنے لگا۔ وہ سارا کام نہایت خاموشی سے کر رہا تھا کہ اچانک اس کے گھوڑے نے اچھل کود شروع کر دی۔ وہ گھبرا گیا۔ اس کو ڈر تھا کہ اس شور سے بالے کی آنکھ کھل جائے گی۔ پھر وہی ہوا، اس کے گھوڑے نے اچھل کود بند کر نہیں کی، جس کی وجہ سے بہت شور ہو رہا تھا۔ اس شور سے بالے اور اس کی بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی بیوی خوفزدہ ہو گئی کہ گھر میں چور گھس آئے ہیں۔ بالا باہر نکلنے کے لیے چارپائی سے اٹھا تو اس کی بیوی گھبرا کر بولی، بالے باہر مت جائے، آج کل چور اپنے ساتھ پستول لیے پھرتے ہیں۔ مگر بالا ڈرپوک نہیں تھا، ایک بہادر آدمی تھا۔ اس نے لالٹین اٹھائی اور لاٹھی لے کر باہر نکلا۔ اس کی بیوی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ بالا باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ گامو اپنے گھوڑے کے ساتھ وہاں موجود ہے۔ اس کا گھوڑا بگڑ گیا تھا اور بہت اچھل کود کر رہا تھا۔ گامو، تم اپنی رات گئے میرے گھر کیا کر رہے ہو؟ تم اندر کیسے آئے؟ میں نے تو دروازے کی کنڈی اندر سے خود لگائی تھی، بالے نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی بیوی بہت سیدھی تھی، بالے سے بولی، بالے تو دیکھ نہیں رہا ہے، گامو بھائی کا گھوڑا بدک کر ہمارے گھر میں گھس آیا ہے، وہ اسے لینے آئے ہیں۔ کیوں گامو بھائی؟ ان کی باتیں سن کر اور شرمندگی کے احساس سے گامو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے گلوگیر آواز میں کہا، بالے بھائی مجھے معاف کر دو، مجھ سے بھول ہو گئی ہے۔ میں اپنا اڑیل گھوڑا تمہارے سیدھے سادے گھوڑے سے بدلنے کے لیے آیا تھا۔ میرے گھوڑے نے مجھے بہت تنگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ گامو کو روتے ہوئے دیکھا تو بالے کو اس پر بہت ترس آیا۔ اس کی بیوی بھی بہت افسردہ ہو گئی اور بولی، کتنا خراب گھوڑا ہے جس کی وجہ سے ہمارے گامو بھائی کو چور بننا پڑ گیا ہے۔ بالے نے گامو کو تسلی دی، اس کے گھوڑے کو چمکارا، اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو گھوڑا حیرانی سے بالے کو دیکھنے لگا۔ وہ اس بات پر حیران ہو رہا تھا کہ اس کی حرکتوں پر پٹائی نہیں لگی۔ وہ خوشی سے نہنانے لگا۔ گامو بھی اپنے گھوڑے کی اس تبدیلی پر حیران نظر آ رہا تھا۔ بالے نے گامو سے کہا، گامو اپنے گھوڑے کو گھر میں باندھ آؤ، پھر ہم آرام سے بیٹھیں گے، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنا ہے۔ پھر وہ اپنی بیوی سے مخاطب ہوا، شاداں تو اتنی دیر میں چائے بنا لے۔ گامو شرمندہ سا اپنا گھوڑا لے کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک ندامت کے آثار تھے۔ بالے نے اسے ایک مرتبہ پھر تسلی دی اور بولا، تم فکر مت کرو، میں نے تمہاری اس حرکت کو معاف کر دیا ہے، میں اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کروں گا، شاداں کو بھی منع کر دوں گا کہ وہ کسی سے کچھ نہ کہے، بس اب تم مطمئن ہو جاؤ۔ اس کی باتیں سن کر گامو کا دل پھر بھر آیا۔ اس نے کہا، میرے ساتھ کسی کا بھی سلوک اچھا نہیں ہے، بیوی بچے بھی میری بات نہیں سنتے، میرا گھوڑا بھی میرے بس میں نہیں ہے، مجھے دیکھتے ہی بھٹکنے لگتا ہے۔ اسی بات پر غصے میں آ کر میں اس کی پٹائی بھی لگاتا ہوں اور کئی دن تک بھوکا بھی رکھتا ہوں، مگر یہ بذات بھی پھر بھی ان حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ بالے بھائی میں کیا کروں، میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اتنا کہہ کر گامو پھر سسکیاں بھر بھر کر رونے لگا۔ اس کے رونے کی آواز سنی تو شاداں ایک پیالے میں پانی بھر کر لے آئی۔ اس نے کسی سے سن رکھا تھا کہ روتے ہوئے کو پانی پلا دو تو اس کا رونا تھم جاتا ہے۔ گامو نے پانی نہیں پیا، بولا، میں گھوڑا باندھنے گھر گیا تھا تو وہاں سے پانی پی لیا تھا، اب نہیں پیوں گا۔ پھر اس کا رونا بغیر پانی پیے ہی تھم گیا۔ اس نے بالے سے بڑے حسرت بڑے انداز میں کہا، میں کیا کروں بالے بھائی، میرے ساتھ میرے گھر والوں کا اور اس گھوڑے کا سلوک کیسے ٹھیک ہوگا؟ بالے نے کہا، گامو میں تمہیں اپنے بھائیوں جیسا سمجھتا ہوں، میری بات کا برا نہیں ماننا، ہم دونوں شروع ہی سے ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، پڑوسیوں کا رشتہ سگے رشتے داروں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ تمہارے گھر سے ہمیں روز لڑائی جھگڑوں کی آوازیں آتی ہیں تو ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے۔ تم اپنے بیوی بچوں پر چیختے چلاتے رہتے ہو، بچوں کو ذرا سی بات پر مارتے ہو، یہ نہیں سوچتے کہ تمہاری بیوی دن بھر تمہاری خدمت کے لیے گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہے، بچے پڑھنے مدرسے بھی جاتے ہیں اور گھر کے کاموں میں اپنی ماں کا ہاتھ بھی بٹاتے ہیں، تم پھر بھی ان کی تعریف کے
دو بول نہیں بولتے، الٹا انہیں مارتے پیٹتے رہتے ہو۔ میرا تو کوئی بچہ مجھے پانی پلاتا ہے تو پانی پی کر میں کہتا ہوں واہ بھائی تمہارے ہاتھ کا پانی کتنا میٹھا ہوتا ہے۔ میری اس بات سے ہی وہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ والے بھائی تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہیں، میں اپنے غصے، بدمزاجی اور سختیوں سے اپنے گھر والوں پر رعب جما کر رکھتا ہوں، مگر ان باتوں سے میرے گھوڑے کے اڑیل پن کا کیا تعلق ہے؟ وہ تو جانور ہے، اس میں عقل کہاں؟ یہی ہماری بھول ہے کہ ہم جانوروں کو بے عقل سمجھتے ہیں۔ ان میں بہت عقل ہوتی ہے اور ہمارا سلوک دیکھ کر وہ ہم سے یا تو محبت کرتے ہیں یا نفرت۔ میں ایک بار پھر کہوں گا کہ برا نہیں ماننا، اگر گامو بھائی تم اپنے سلوک میں تبدیلی لے آؤ تو کیا تمہارے گھر والے اور کیا تمہارا گھوڑا سبھی تمہارے قریب آ جائیں گے۔ میں نے آج تک اپنے گھوڑے کو نہیں مارا، وہ میرے اور میرے گھر والوں کا رزق کا ذریعہ ہے۔ میں ہمیشہ اس سے پیار محبت کا سلوک کرتا ہوں، خود کھانا بعد میں کھاتا ہوں، اس کا چارہ پہلے ڈالتا ہوں۔ ایسا ہی سلوک میں اپنے گھر والوں سے بھی کرتا ہوں۔ شاداں کوئی سا بھی کھانا پکائے میں خوش ہو کر کھاتا ہوں اور کھانے کی تعریف کرتا ہوں۔ اس سے میرا تو کچھ نہیں جاتا مگر اس کا دل بھر جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو بھی میں ڈانٹتا پیٹتا نہیں ہوں، میں ان کے کاموں پر بھی ان کو شاباش دیتا ہوں۔ ان شاباشیوں کی وجہ سے وہ مزید اچھے اچھے کام کرتے ہیں۔ بالے کی بات سن کر کامو سوچ میں پڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا بالے بھائی میں نے کبھی تم لوگوں کے گھر سے لڑائی جھگڑوں کی آواز نہیں سنی اور خدا نے چاہا تو کبھی سنوں گا بھی نہیں۔ میں اپنے گھر کا سربراہ ہوں، گھر کے سربراہ کا سلوک گھر میں رہنے والوں کے ساتھ اچھا ہو تو پھر نہ لڑائیاں ہوتی ہیں اور نہ جھگڑے۔ بالے کی بات ختم ہوئی تو شاداں نے اس کے لیے چائے لے آئی، وہ سب چائے پینے لگے۔ چائے ختم ہوئی تو گامو اٹھتے ہوئے بولا بالے بھائی میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں، تمہاری باتیں سن کر مجھے اپنی ساری غلطیاں ایک ایک کر کے یاد آ گئی ہیں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب نہ تو ہر وقت جلتا کٹتا رہوں گا، نہ کسی بات پر غصہ کروں گا اور نہ ہی کسی سے برا سلوک کروں گا، نہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اور نہ ہی اپنے گھوڑے کے ساتھ۔ یہ کہہ کر گامو اپنے گھر چلا گیا۔ وہ صبح اٹھا تو اس کی ناک میں پراٹھوں کی خوشبو آئی۔ وہ اٹھ کر باہر نکلا۔ اس کی بیوی باہر صحن میں مٹی کے چولہے پر توا رکھ کر پراٹھے بنا رہی تھی۔ وہ ایک پیری گھسیٹ کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور بڑے پیار سے بولا نورا تو کتنے اچھے پراٹھے بنا رہی ہے، خوشبو سے میری تو آنکھ ہی کھل گئی، آج میرے لیے 3 پراٹھے بنانا۔ اس کی بات سن کر نورا حیران رہ گئی۔ اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ اس طرح کے الفاظ اپنے شوہر کے منہ سے سنے تھے۔ مارے خوشی کے اس کی تو بانچیں کھل گئیں۔ میں 3 نہیں تیرے لیے 4 پراٹھے بناؤں گی، تو سارا دن محنت بھی تو کرتا ہے، بھوک تو لگتی ہی ہوگی۔ نورا کی یہ پیار بھری باتیں گامو نے آج پہلی مرتبہ غور سے سنی تھی۔ اسے یہ سوچ کر بہت اچھا لگا کہ نورا کو اس کی بھوک پیاس کی اتنی فکر ہے۔ ناشتے میں دیر تھی اس لیے گامو اٹھ کر اپنے گھوڑے کے پاس آیا۔ گھوڑا اس کو دیکھ کر بتکا مگر گامو نے اس کی پیٹھ پر محبت سے ہاتھ پھیرا، پھر اس کا سر پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور بولا اب گامو سے بدکنے کی ضرورت نہیں، گامو بدل گیا ہے میرے دوست۔ پھر اس نے گھوڑے کی ناند میں تازہ چارہ ڈالا، ایک بالٹی میں جو کے دانے بھر کر اس کے سامنے رکھے، اس کو ایک مرتبہ پھر پیار سے چمکارا تو گھوڑا بھی ہنہنانے لگا اور اپنا چارہ کھانے میں مشغول ہو گیا۔ اچانک گامو کی نظر لکڑی کے موٹے سے ڈنڈے پر پڑی تو اسے دل ہی دل میں بہت ندامت محسوس ہوئی۔ اس ڈنڈے ہی سے وہ بیچارے بے زبان جانور کو پیٹتا تھا۔ اس نے وہ ڈنڈا اٹھایا اور لے جا کر نورا کو دے دیا، لے نورا اس کو چولہے میں ڈال دے، اس سے میں نے اپنے گھوڑے پر بڑے ظلم کیے ہیں۔ نورا نے اس کام میں دیر نہیں کی، اس کا دل خود اس وقت بہت دکھتا تھا جب گامو اس بے زبان پر ظلم کرتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان کے دونوں بچے بھی مدرسے جانے کے لیے اٹھ گئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ان کا باپ ناشتے کے لیے بیٹھا ہے تو وہ اس ڈر سے دوبارہ کمرے میں چلے گئے کہ گامو کسی بات پر انہیں ڈانٹنے نہ لگ جائے۔ گامو خود اٹھ کر ان کے پاس گیا، دونوں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور انہیں ناشتے کا کہا۔ اس کے بدلے ہوئے رویے نے بچوں کو بھی حیران کر دیا تھا مگر وہ خوش بھی بہت تھے اور خوش مدرسے چلے گئے۔ جب بچے مدرسے چلے گئے اور گامو بھی کام پر جانے کے لیے تیار ہو گیا تو نورا اس کے جوتے اٹھا کر لائی، انہیں جھاڑ پوچھ کر اسے دیے اور بولی نظر نہ لگے، گامو تو بالکل ہی بدلا لگ رہا ہے، رات کوئی خواب تو نہیں دیکھ لیا؟ گامو ہنس کر بولا
ہاں نورا، رات نے ایک خواب دیکھا ہے۔ اس خواب میں بالا بھائی، شادا بہن اور ہم دونوں کے گھوڑے بھی تھے۔ یہ کہہ کر گامو خاموش ہو گیا۔ نورا کی سمجھ میں اس کی بات تو نہیں آئی، مگر وہ اس بات پر بہت خوش تھی کہ گامو ایک نیا انسان بن گیا ہے۔